میں مہرما ہوں۔ میری عمر 16 سال ہے اور میری زندگی غربت اور محرومیوں کے اندھیرے میں گزری ہے۔ بچپن میں ہی میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ تب مجھے یہ سمجھ ہی نہیں تھی کہ باپ کا ہونا کتنا بڑا سہارا ہوتا ہے، لیکن جب میں بڑی ہونے لگی تو ہر دن یہ حقیقت میرے سامنے کھلتی گئی کہ باپ کے بغیر زندگی کتنا کڑا امتحان ہے۔ میرا سہارا صرف ماں تھی۔ وہ دن رات زمیندار کے کھیتوں میں کام کرتی، کبھی گندم کاٹتی، کبھی کپاس چنتی اور کبھی دھوپ میں جلتی ہوئی زمین پہ پانی ڈالتی رہتی۔ ان کے ہاتھ سخت اور کھردرے تھے، لیکن ان کے دل میں میرے لیے نرمی اور محبت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ ہر روز تھکی ہاری آتی، لیکن میرے لیے روٹی کا بندوبست ضرور کرتی۔ میں کہتی، اماں اتنا کام کیوں کرتی ہو؟ آپ تھک جاتی ہو۔ وہ مسکرا کے کہتی، بیٹی اگر میں کام نہیں کروں گی تو تجھے کون کھلائے گا؟ تیرے خواب کون پورے کرے گا؟ میں کبھی ان کے گلے لگتی اور روتی، کبھی ان کے قدم دبانے لگتی، لیکن ایک دن میری دنیا ہی بدل گئی۔ وہ کھیت میں کام کر رہی تھی، اچانک ایک زہریلا سانپ ان کے پاؤں پہ آ گیا۔ وہ چیخیں، میں بھاگتی ہوئی پہنچی۔ ان کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا، زہر تیزی سے جسم میں پھیل رہا تھا۔ میں چلائی، کوئی ہے؟ کوئی ہماری مدد کرے۔ لوگ اکٹھے ہوئے، کسی نے کہا شہر لے جاؤ، کسی نے کہا دعا کرو، لیکن سب کچھ دیر ہو چکی تھی۔ میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا، میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، بیٹی ہمت رکھنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے اور رو رو کے کہا، اماں مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، لیکن ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں اصل میں یتیم ہو گئی۔ دنیا کی سب سے بڑی محرومی میرے حصے میں آ گئی۔ اب میرا سہارا صرف میری دادی تھی، جو نابینا تھیں اور بالکل بے بس تھیں۔ وہ دن بھر چارپائی پہ پڑی رہتی، کبھی میرا نام لے کے بلاتی، کبھی میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی اور کہتی، بیٹی تو ہی میرا سب کچھ ہے۔ لیکن ان کی آنکھوں کی اندھیر نے میرا سہارا نہ بن سکی۔ اب مجھے خود کمانا پڑا۔ میں نے ایک حویلی میں نوکری شروع کی۔ حویلی کا مالک بڑا سخت مزاج تھا۔ وہ نوکرانیوں کو انسان نہیں سمجھتا تھا۔ ہمیں دن رات کام کرواتا، لیکن کھانے کے لیے بمشکل ایک سوکھی روٹی دیتا۔ کبھی پانی بھی ٹھیک سے نہ ملتا۔ میں کئی بار کہتی، بی بی مجھے تھوڑا کھانے کو دے دو، میرا پیٹ خالی ہے، لیکن وہ ڈانٹ دیتی، کہتی نوکرانیوں کا پیٹ بھرے تو یہ بدتمیز ہو جاتی ہیں۔ میں چپ کر کے رہ جاتی، اپنے آنسو اندر ہی اندر پی جاتی اور سوچتی کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو مجھے یہ ذلت نہ سہنی پڑتی۔ دن بھر میں جھاڑو لگاتی، برتن مانجتی، کپڑے دھوتی اور رات کو تھک کے جب گھر لوٹتی تو دادی کے پاس جا بیٹھتی۔ وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اور کہتی، بیٹی ہمت رکھ، اللہ بڑا کارساز ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرا دکھ کم ہوگا۔ میں دادی کی بات سنتی، لیکن دل میں سوچتی کہ اللہ کب میری سنیں گے؟ کتنے دنوں سے میں بھوکی ہوں اور آج تو حویلی والوں نے مجھے ذرا بھی کھانے کو نہ دیا۔ شام ڈھل گئی، میں بھوک سے نڈھال قدم گھسیٹتی گھر جا رہی تھی کہ راستے میں ایک پرانا مزار دکھائی دیا۔ وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے اور ایک بڑی سی دیگ میں سے چاول بانٹ رہے تھے۔ میری آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ بھوکی تھی میں، مجھے چاولوں کی خوشبو نے گھیر لیا۔ میں سوچنے لگی، کاش مجھے بھی تھوڑے سے مل جائیں۔ میں ہچکچائی، ڈری بھی کہ لوگ مجھے دھتکار نہ دیں، لیکن بھوک نے ہمت دی۔ میں آگے بڑھی۔ ایک بوڑھا مجھے دیکھ کے بولا، بیٹی آ جا، بیٹھ، کھانا کھا لے، اللہ کا دیا ہے۔ میں نے کامتے ہاتھوں سے پلیٹ تھامی اور چاول کھانے لگی۔ وہ چاول خوشبودار اور ذائقے میں ایسے لگ رہے تھے جیسے جنت کی نعمت ہو۔ میں کھاتی جاتی اور روتی جاتی۔ مجھے لگا جیسے میری ماں سامنے بیٹھی کہہ رہی ہوں، بیٹی کھا لے، اللہ نے تیرا انتظام کیا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، یا رب تیرا کرم ہے۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کوئی عام مزار نہیں، بلکہ جنات کا مزار ہے۔ وہاں کے چاول کوئی عام چاول نہیں، بلکہ ایک عجیب راز چھپائے ہوئے تھے، جنہیں کھانے کے بعد میری زندگی بدلنے والی تھی۔ میں نے پلیٹ ختم کیا اور اٹھنے لگی تو ایک عورت بولی، بیٹی کہاں کی ہے؟ میں نے کہا، میں مہر ماں ہوں،
گاؤں کے اس طرف کی جھگی میں رہتی ہوں۔ ماں مر گئی ہے، دادی نابینا ہے، میں اکیلی کما رہی ہوں۔ وہ افسوس سے بولی، اللہ تیرا حامی و ناصر ہو، اور میں روتے ہوئے چل پڑی۔ میرا دل عجیب سا سکون محسوس کر رہا تھا، جیسے بھوک کے ساتھ ساتھ میرے دکھ بھی کچھ کم ہو گئے ہوں، لیکن اندر ہی اندر ایک انجان سا خوف بھی تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں سوچتی رہی کہ اللہ کرے کل مجھے حویلی میں ذلت نہ سہنی پڑے اور آج رات سکون سے گزر جائے۔ مزار سے میں سیدھا گھر کی طرف نکلی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، ہوا میں خنکی بھی بڑھ رہی تھی، اور میں بھوکی پیاسی تھکی ماندی مگر عجیب سا سکون دل میں لیے چل رہی تھی، جیسے آج کے دن میرا بوجھ کچھ ہلکا کر دیا ہو۔ راستے کے درخت ساکت کھڑے تھے اور کہیں کہیں پرندے شور مچا رہے تھے۔ جب میں جھگی کے قریب پہنچی تو میرا دل زور سے دھڑکنے لگا کہ دادی سے کیا کہوں گی کہ اتنی دیر کیوں ہو گئی، لیکن جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو دادی نے آواز دی، مہر ماں تو آ گئی، آج بڑی دیر کر دی۔ میں نے آگے بڑھ کے ان کے قدم چھوئے اور کہا، دادی راستے میں خیرات بٹ رہی تھی، میں نے چاول کھا لیے۔ دادی نے چونک کے کہا، بیٹی کس کے چاول تھے؟ تو نے کلمہ پڑھ کے کھایا تھا یا نہیں؟ میں نے کہا، ہاں دادی میں نے بسم اللہ پڑھ کے کھایا اور دل بھر کے کھایا، میرا پیٹ دنوں کے بعد بھرا ہے۔ دادی نے میرا چہرہ ہاتھوں میں لیا اور کہا، بیٹی اللہ تیرا حافظ و ناصر ہو، پر یاد رکھنا ہر جگہ کا کھانا ایک سا نہیں ہوتا، کبھی کبھی آزمائش کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ میں نے کہا، دادی آپ پریشان نہ ہو، اللہ بھوکے کو رزق دے تو شکر ہی ادا کرنا چاہیے نا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں اور پھر بولی، اچھا جا وضو کر کے نماز پڑھ اور سو جا۔ میں وضو کرنے اٹھی اور جب کچے حوض سے پانی لیا تو عجیب سا ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہوا، جیسے برف کا پانی ہو، حالانکہ یہ وہی پانی تھا جسے میں روز استعمال کرتی تھی۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور جب جھگی کے اندر گئی تو حیرت سے رک گئی۔ جھگی میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے کسی نے عطر چھڑکا ہو۔ میں نے سوچا شاید میرا وہم ہے، لیکن جب میں چارپائی پہ بیٹھی تو دادی نے بھی کہا، بیٹی یہ کیسی خوشبو ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے جھگی مسجد بن گئی ہو۔ میں نے کہا، دادی مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، اور یہ ٹھنڈک دیکھیں، کچا مکان ہوتے ہوئے بھی اندر ایسا سکون ہے جیسے کسی درخت کے سائے تلے بیٹھے ہوں۔ دادی نے کہا، اللہ کی رحمت ہے بیٹا، شاید تو نے بسم اللہ پڑھ کے کھایا ہے نا، تو اللہ نے برکت ڈال دی۔ میں دل ہی دل میں مسکرائی اور سوچا واقعی آج کا دن تھوڑا مختلف ہے، ہم نے رات کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا تھا اور میں سیر ہو چکی تھی۔ میں دادی کے پاس جا بیٹھی اور ان کے ہاتھ دبانے لگی۔ وہ بار بار کہتی، بیٹی تو نے پیٹ بھر کے کھایا ہے نا؟ میں کہتی، ہاں دادی، بہت دنوں بعد اتنا اچھا کھانا ملا۔ دادی نے کہا، اللہ تیرا نصیب اچھا کرے۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو چوما اور کہا، دادی میری دعا ہے اللہ آپ کی بینائی واپس دے دے۔ وہ مسکرا کے بولی، بیٹی یہ اندھیرا میری تقدیر ہے، لیکن تیرا چہرہ دیکھ کے لگتا ہے کہ روشنی ابھی بھی میرے قریب ہے۔ میں رو پڑی اور کہا، دادی آپ میری دنیا ہے، آپ کو کچھ نہ ہو۔ وہ میرا ماتھا چوم کے کہنے لگی، بیٹی اب سو جا، رات لمبی ہے اور تجھے صبح پھر حویلی جانا ہے۔ میں نے چارپائی پہ لیٹتے ہوئے دادی کو دیکھا، وہ کلمہ پڑھ رہی تھیں اور آنکھیں بند کیے سو جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے بھی آنکھیں بند کی، لیکن عجیب سا سکون تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے جھگی کی دیواریں سانس لے رہی ہوں اور ہوا میں کوئی نامعلوم سرگوشیاں گونج رہی ہوں۔ میں نے کروٹ بدلی تو محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو اندھیرے میں کوئی نظر نہ آیا، لیکن دل کہہ رہا تھا کوئی ہے میرے ساتھ۔ پھر مجھے نیند آنے لگی اور خواب شروع ہو گئے۔ خواب میں نے دیکھا میں ایک روشن باغ میں کھڑی ہوں، ہر طرف سبز درخت ہیں، پھول کھلے ہیں اور ہوا میں وہی خوشبو ہے جو جھگی میں محسوس ہوئی تھی۔ میں حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ سامنے ایک نورانی چہرے والا بوڑھا کھڑا ہے۔ وہ کہتا ہے، مہر ماں تو نے اللہ کا رزق شکر کے ساتھ کھایا ہے، اب تیرا نصیب بدلنے والا ہے۔ میں نے کہا، آپ کون ہیں؟ وہ مسکرا کے بولے، ہم وہ ہیں جو تجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر اچانک میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ خواب کا منظر بدل گیا اور میں نے خود کو مزار کے سامنے پایا۔ دیگ پھر سے لگی ہوئی تھی اور لوگ چاول بانٹ رہے تھے۔
میں نے آگے بڑھ کے کہا مجھے نہیں چاہیے، لیکن ایک ہاتھ بڑھا اور میرے ہاتھ میں پلیٹ رکھ دی۔ میں نے چونک کے دیکھا تو وہ وہی نورانی چہرہ تھا۔ وہ کہہ رہا تھا یہ تیرے لیے ہے مہرماں، یہ تیرا حق ہے۔ میں نے پلیٹ لی، لیکن جیسے ہی کھانے لگی آنکھ کھل گئی، پسینہ پسینہ ہو گئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دادی بھی جاگ گئیں اور بولی بیٹی کیا ہوا؟ میں نے کہا دادی عجیب خواب دیکھا ہے۔ وہ بولی خواب کبھی کبھی اشارہ ہوتے ہیں، خیر کا بھی اور شر کا بھی۔ میں نے کہا دادی مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن دل کہہ رہا ہے کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ دادی نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا ڈر مت، اللہ پہ بھروسہ رکھ، وہی بہتر کرے گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ رات کا باقی حصہ جاگتے جاگتے گزر گیا۔ کبھی جھگی کی خوشبو محسوس ہوتی، کبھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا، اور کبھی لگتا جیسے کوئی سایہ میرے سرہانے کھڑا ہے۔ لیکن جب فجر کا وقت آیا اور اذان کی آواز گونجی تو دل کو سکون مل گیا۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، یا رب اگر یہ سب تیری طرف سے ہے تو میرے لیے خیر بنا، اگر یہ کسی اور کا کھیل ہے تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ۔ میں جب دعا کر رہی تھی تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ پھر میں دادی کے پاس بیٹھی، ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ نیند میں تھی۔ میں سوچتی رہی کہ آج کی رات میری زندگی کا رنگ بدل چکی ہے۔ بھوک کے بعد سیر ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جھگی میں یہ خوشبو، یہ ٹھنڈک، یہ خواب کس بات کی نشانی ہے آخر؟ کیا واقعی میں میرا نصیب بدلنے والا ہے، یا پھر یہ سب میرا وہم ہے بس؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن دل کہہ رہا تھا کچھ نہ کچھ تو ضرور ہونے والا ہے۔ اور یہ سوچتے سوچتے دن کی روشنی جھگی میں داخل ہوئی۔ میں نے قہوہ بنا کے دادی کو دیا۔ گھر کی صفائی کے بعد دادی نے کہا بیٹی اب حویلی چلی جا، بیگم صاحبہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا دادی میرا دل عجیب طرح سے دھڑک رہا ہے، مجھے حویلی جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا۔ ویسے بھی وہاں کا مالک مجھے بہت عجیب نظروں سے گھورتا ہے، میرا دل نہیں چاہتا آج وہاں جاؤں۔ وہ بات بات پہ غصہ کرتا ہے اور کبھی کبھی ایسے دیکھتا ہے جیسے مجھے کھا جائے گا۔ دادی نے میرے چہرے کی گھبراہٹ محسوس کی اور کہنے لگی بیٹی تو ہر بار یہی کرتی ہے۔ میں نے کہا دادی آپ سمجھ نہیں رہی، جب بھی وہ مجھے اکیلا دیکھتا ہے تو قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، میرا دل گھبرا جاتا ہے، میرا جسم کانپنے لگتا ہے۔ دادی نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا بیٹی دوپٹہ سر پہ کر لیا کرو، آنکھیں جھکا کے اپنا کام کیا کرو، اس کی پرواہ نہ کیا کرو نا، وہ بڑا آدمی ہے، اس کے دل میں خدا کا ڈر نہیں ہوگا، لیکن تم اپنا ایمان مضبوط رکھو۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا دادی میرا دل کہتا ہے کچھ ہونے والا ہے آج تو، مجھے بالکل حویلی جانے کا دل نہیں چاہتا۔ دادی نے کچھ سوچا اور پھر کہا اچھا آج مت جا، تو میرے پاس ہی رہ جا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور کہا اللہ آپ کا بھلا کرے دادی، آج میرا جی ہی نہیں چاہ رہا وہاں جانے کا۔ اس دن میں نے سارا دن دادی کے ساتھ گزارا۔ وہ مجھے اپنے پرانے دنوں کے قصے سناتی رہیں، کبھی اپنے بچپن کا ذکر کرتی، کبھی جوانی کا حال سناتی، اور میں حیرت سے سنتی رہتی۔ ان کی باتوں میں اتنی مٹھاس تھی کہ وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ شام ڈھل گئی، اندھیرا ہونے لگا۔ میں نے چراغ چلایا اور دادی کے پاس بیٹھ کے روٹی بنا کے دی۔ ہم دونوں نے اللہ کا شکر ادا کر کے کھانا کھایا۔ پھر میں نے دادی کو سلا دیا، ان کے سرہانے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھتی رہی۔ وہ مسکرا کے کہنے لگی بیٹی اللہ تجھے سلامت رکھے، آج تو میرے پاس بیٹھی ہے تو دل کو سکون ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ دبائے اور کہا دادی آپ ہی میرا سہارا ہیں، جب آپ بات کرتی ہیں تو مجھے لگتا ہے ماں جیسی محبت آپ کے اندر ہے۔ وہ بولی بیٹی ماں کی کمی تو کبھی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا دادی میں بس چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں، آپ کے بغیر میں بالکل تنہا ہوں۔ وہ آہ بھر کے بولی بیٹی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں بس صبر کرنا ہے۔ میں نے آنکھیں نم کر کے کہا دادی اللہ کرے آپ میری شادی دیکھ سکیں، میرے بچے دیکھ سکیں۔ وہ مسکرا کے کہنے لگیں اللہ بہتر کرے گا، تو اچھی ہے، تیرا نصیب اچھا ہوگا۔
میں نے ان کو چادر اڑائی اور کہا چلیں اب آپ آرام کریں۔ دادی نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں نے چراغ بجھا دیا اور اپنی چارپائی پہ لیٹ گئی۔ باہر اندھیرا چھا گیا تھا، جھگی کے اندر عجیب سا سکوت تھا، جیسے ہوا رک گئی ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی لیکن نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا جیسے کوئی انجانی آہٹ ہو۔ میں نے کروٹ بدلی تو محسوس ہوا کہ کمرے کے کونے میں کچھ ہل رہا ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید میرا وہم ہے، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو اندھیرے میں ایک لمبا سا کالا سایہ کھڑا نظر آیا۔ میرا دل حلق میں آ گیا، سانسیں اٹکنے لگیں۔ میں نے کانپتے ہوئے آنکھیں ملیں اور دوبارہ دیکھا تو وہی سایہ میری طرف متوجہ کھڑا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز حلق میں دب گئی۔ میں نے سوچا دادی کو جگاؤں، لیکن میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ میں نے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سایہ مزید قریب آ رہا ہے۔ اچانک ایک نرم سی آواز گونجی، مہر ماں ڈر مت، میں تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا، یہ کون بات کر رہا ہے؟ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کانپتے لہجے میں کہا تو کون ہے اور میرے گھر میں کیوں آیا ہے؟ سایہ خاموش رہا، پھر دوبارہ نرم آواز میں بولا، میں تجھے دیکھنے آیا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں حیران تھی کہ یہ کون ہے اور میرا نام کیسے جانتا ہے۔ میں نے پھر کانپتے ہوئے کہا تیرا کیا مطلب ہے، تو کون ہے؟ سایہ بولا مزار کے چاول جو تو نے کھائے ہیں وہ عام نہیں تھے، اب تو ہم سے جڑ گئی ہے۔ میں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سایہ بولا وقت کے ساتھ سب سمجھ جائے گی، فی الحال تو یہ جان کہ ہم تجھے نقصان نہیں دیں گے، ہم تجھے بھوکا نہیں رہنے دیں گے۔ میں حیرت اور خوف کے ملے جلے احساس میں تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا بھاگ جاؤں، لیکن پاؤں جیسے زمین سے جڑ گئے تھے۔ میں نے پھر کانپتے ہوئے کہا اگر تو مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا تو بتا دے کہ تو کون ہے اور میرے گھر کیوں آیا ہے۔ سایہ بولا بس اتنا سمجھ لے کہ اب تو اکیلی نہیں رہی، ہم تیری نگرانی کرتے ہیں، تو تنہا نہیں۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں بس سکون سے جینا چاہتی ہوں، میری دادی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سایہ ہلکا سا ہنسا اور بولا تیرے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ تو روک نہیں سکتی۔ میں نے کہا اللہ کے واسطے مجھے کچھ نہ کہو، ڈر لگ رہا ہے۔ سایہ خاموش ہو گیا اور پھر دھیرے دھیرے غائب ہو گیا۔ میں ساکت بیٹھی رہ گئی، پسینے میں بھیگی ہوئی تھی، میرا دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے دادی کی طرف دیکھا، وہ کلمہ پڑھتے ہوئے سو رہی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا دادی مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی دل کہہ رہا ہے کہ یہ ڈر کسی بڑے راز کا آغاز ہے۔ میں نے چادر اوڑھی اور کانپتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، لیکن وہ آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی، مہر ماں ڈر مت، ہم تجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور یوں رات کا باقی حصہ میری دھڑکنوں اور خوف میں گزرتا رہا۔ میں اگلی صبح سویرے اٹھی تو دادی حسب عادت صحن میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سکون تھا، لیکن میرے دل میں ابھی تک وہ رات کا خیال چل رہا تھا جب کمرے کے کونے میں ایک کالا سا سایہ دیکھا۔ پھر وہ مجھ سے نرم لہجے میں مخاطب ہوا۔ میں خود کو سمجھا رہی تھی کہ یہ سب وہم تھا یا خواب تھا، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر چولہے کے پاس جا بیٹھی تاکہ دادی کے لیے دودھ گرم کروں اور تھوڑی چائے بنا سکوں۔ ابھی میں یہ سب کر ہی رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں چونکی۔ دادی نے کہا دیکھو کون ہے۔ میں نے دوپٹہ اوڑھا اور دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جو بالکل اجنبی لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 بڑی بوریاں تھیں اور پیچھے ایک تھیلا بھی رکھا ہوا تھا۔ اسے سلام کیا اور بولا بی بی یہ کچھ راشن ہے آپ کے گھر کے لیے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا ہمارے گھر کے لیے؟ لیکن آپ کون ہیں اور یہ سب کیوں دے رہے ہیں؟ وہ مسکرایا اور بولا بی بی ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں، ہم راشن تقسیم کر رہے ہیں یہ آپ کے گھر کے لیے۔ میں نے دادی کو آواز دی، دادی ایک آدمی آیا ہے، راشن دے رہا ہے۔
दादी अपना असा पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे तक आई और उस आदमी को देखते ही बोली, अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा, अल्लाह तेरे रिस्क में बरकत दे, तू नेक काम कर रहा है। वो आदमी सर झुका के बोला, दादी जी आप दुआ करें मेरे लिए। उसे जल्दी जल्दी 2 बोरियां अंदर रखवा दी, साथ एक थैला भी जिसमें चावल, दाल, आटा, चीनी और कुछ और सामान था, और 5,000 रुपए भी दिए। मैंने हैरत से कहा, भाई साहब आप ये सब सिर्फ हमें दे रहे हैं या पूरे मोहल्ले में बांट रहे हैं? वो बोला, बीबी सबको थोड़ा थोड़ा मिलता है, लेकिन ये आपके घर के लिए ख़ास है। मैंने कहा, क्यों? हमारे लिए ख़ास क्यों? उसने कोई जवाब न दिया, बस हल्की सी मुस्कुराहट की और कहा, दुआ में याद रखिएगा। फिर सलाम किया और चला गया। मैं दरवाजे के पास खड़ी रह गई। दादी बोली, बेटा ये अल्लाह की रहमत है, शुक्र करो और दुआएं दो। मैंने कहा, दादी आपने देखा ये सब कितना अजीब है, वो सिर्फ हमें दे के गया, मोहल्ले के किसी घर में कुछ नहीं गया। दादी ने कहा, बेटा जब नीयत साफ होती है अल्लाह खुद असबाब पैदा करता है। कल तूने जो दिल में सोचा था कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या करूं, अल्लाह ने तेरे दिल की आवाज़ सुन ली, वही राशन भेज दिया। मैंने कहा, दादी लेकिन यह आदमी कौन था? दादी ने कहा, बेटा ये सवाल मत करो, अल्लाह के राज अल्लाह ही जानता है, हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने फिर भी ज़िद की और कहा, दादी वो कह रहा था वो राशन तकसीम कर रहा है, लेकिन मैंने बाहर देखा तो ना तो कोई बोरियां थीं और ना ही कोई और लोग थे, बस वही एक आदमी था। दादी ने कहा, बेटा हो सकता है अल्लाह ने उसे ख़ास तेरे लिए भेजा हो। मैंने कहा, दादी क्या ये भी वही मामला हो सकता है जो कल रात मैंने देखा था? कमरे के कोने में वो साया। दादी ने मुझे गौर से देखा और बोली, बेटा कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी अकल से बाहर होती हैं, लेकिन अल्लाह की हिकमत में शामिल होती हैं। तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि अगर कोई चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं दे रही बल्कि फ़ायदा दे रही है तो उस पर शुक्र करो और डरने के बजाय अल्लाह का नाम लो। मैं खामोश हो गई, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा सवाल उठ रहा था, वो आदमी कहाँ से आया, कहाँ गया, किसने भेजा और क्यों सिर्फ हमें दिया? जब मैंने मोहल्ले के 1-2 घरों में जाके पूछा तो सब हैरान थे। सब कहने लगे कि हमारे घर तो कोई नहीं आया, न किसी ने कुछ दिया। ये बात सुन के मेरा शक और भी बढ़ गया। मैंने सोचा शायद ये वहम हो या ख्वाब हो, लेकिन नहीं, बोरियों में मौजूद राशन और 5,000 रुपए तो मेरे हाथ में थे। ये वहम कैसे हो सकता था? मैंने वापस आके दादी से कहा, दादी सब घरों में पूछा, किसी को कुछ नहीं मिला, तो ये सिर्फ हमारे लिए कैसे आया? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा अल्लाह के फैसले बड़े अजीब होते हैं, जब वो देना चाहता है तो किसी भी ज़रिए से दे देता है। तुम्हें याद है कल तुमने कहा था घर में कुछ भी नहीं और दिल दुख रहा था, बस वही तेरी बात अल्लाह तक पहुंची और ये सबब बन गया। मैंने कहा, दादी अगर ये सब अल्लाह की तरफ से है तो फिर कल रात वाला साया भी अल्लाह की तरफ से था। दादी ने कहा, बेटा हो सकता है, लेकिन हमें इन बातों में नहीं उलझना चाहिए, बस नमाज पढ़ो, जिक्र करो और शुक्र अदा करो। मैंने कहा, दादी लेकिन अगर वो साया बुरा हुआ तो? दादी बोली, बेटा अगर बुरा होता तो नुकसान पहुंचाता, ना कि ये सब खैर देता, इसलिए परेशान मत हो, अल्लाह पे भरोसा रखो। मैंने दादी की बात मान ली और खामोश हो गई, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा तूफान बरपा था। मैं अपने आप से कह रही थी कि ये सब हकीकत है या ख्वाब है। राशन और रुपए तो हकीकत है, लेकिन वो आदमी जिसने ला के दिए थे वो कौन था? कहाँ से आया, कहाँ गया, क्यों किसी और ने उसे नहीं देखा? ये सवाल मेरे जहन में घूम रहे थे। मैं दादी के पास जाके बैठी और कहा, दादी जब वो आदमी गया तो मैंने दरवाजे से झांक के देखने की कोशिश की, लेकिन वो लम्हे भर में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। दादी ने कहा, बेटा हो सकता है ये जन्नात का मामला हो, लेकिन घबराओ मत, अल्लाह का जिक्र करती रहो। मैं कांप उठी और कहा, दादी जन्नात तो नुकसान देते हैं, ये तो खैर लेके आया है। दादी ने कहा, बेटा हर जिन बुरा नहीं होता, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन ये सब बातें हमारे इख्तियार में नहीं, हमें बस दुआ और नमाज करनी चाहिए। मैंने कहा, दादी अगर ये अच्छा है तो फिर क्या ये कल रात वाला साया ही था? दादी ने मुझे देख के कहा, बेटा हो सकता है, लेकिन तुम ज़्यादा सोचो मत, वरना डर बढ़ जाएगा। मैंने कहा, दादी मैं डरी नहीं हूँ, बस जानना चाहती हूँ हकीकत क्या है। दादी ने कहा, हकीकत अल्लाह ही जानता है, हम बस उसकी मखलूक हैं, उसके राज नहीं समझ सकते। मैंने सर हिला दिया और खामोश बैठ गई, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा बोझ था। मैं मुसलसल सोच रही थी कि वो आदमी हकीकत में आया था या वो भी कोई साया था या कोई जिन था या अल्लाह का फरिश्ता था, लेकिन जो भी था उसने हमारी मदद की थी।
میں نے فیصلہ کیا کہ اب ہر دن اللہ کا شکر ادا کروں گی اور اپنی نیت صاف رکھوں گی تاکہ رزق ہمیشہ آتا رہے۔ پھر میں نے دادی سے کہا، دادی میں نے کل رات سے لے کے اب تک جتنا کچھ دیکھا ہے وہ مجھے کسی خواب کی طرح لگتا ہے، لیکن یہ سامان میرے سامنے ہے، یہ روپے میرے ہاتھ میں ہے، تو پھر یہ خواب کیسے ہو سکتا ہے؟ دادی نے کہا، بیٹا یہی تو اللہ کی قدرت ہے، جب وہ چاہے تو خواب کو حقیقت بنا دیتا ہے۔ میں دادی کی بات سن کے خاموش ہو گئی، لیکن دل میں شکر کا جذبہ بڑھ گیا۔ میں نے کہا، دادی یہ سب کچھ میرے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ نیت صاف ہو تو اللہ کہیں نہ کہیں سے رزق بھیج دیتا ہے۔ دادی نے کہا، ہاں بیٹا یہی سچ ہے اور یہی زندگی کا اصول ہے۔ اس دن سے میں نے اپنے دل میں ایک عہد کر لیا کہ اب کبھی شکایت نہیں کروں گی، جو ملے گا شکر ادا کروں گی اور جو نہیں ملے گا صبر کروں گی، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ گاؤں کی زندگی میں خوشی اور سکون زیادہ دیر چھپا نہیں رہتا۔ میں نے جب سے وہ راشن اور روپے دیکھے ہیں تب سے میرا گھر پہلے سے بہتر چلنے لگا ہے۔ 2 وقت کا کھانا باقاعدگی سے پکنے لگا ہے، دادی کو دوائی کے لیے پیسے مل جاتے ہیں، میں خود بھی پہلے کی نسبت خوش اور مطمئن رہنے لگی ہوں، لیکن لوگوں کی نظریں بھی بدلنے لگی ہیں۔ میں پہلے گاؤں کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ کام پہ جاتی تھی، کھیتوں میں یا کسی کے گھر میں مزدوری کرتی تھی، لیکن اب دادی کہتی ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں تھوڑا سکون دیا ہے تو کچھ دن گھر پہ ہی رہو۔ میں نے بھی ان کی بات مان لی، مگر جب گاؤں کی عورتیں دیکھتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ نہیں جا رہی تو ان کے دلوں میں طرح طرح کے شک پیدا ہو گئے۔ میں جب کنویں میں پانی بھرنے گئی تو ایک عورت نے مجھے دیکھتے ہی کہا، واہ واہ اب تو بڑی بیگم بن گئی ہیں، ہمیں ساتھ لے کے کام پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ میں نے حیرت سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، اللہ نے فضل کیا ہے، دادی کے صدقے میں کچھ راشن آ گیا تو کچھ دن گزر گئے ہیں سکون میں۔ اس پر ایک اور عورت ہنستے ہوئے بولی، ہاں ہاں فضل ہی ہے یا کوئی جادو ٹونا، کچھ تو معاملہ ہے، ورنہ کل تک جس گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا آج وہ 2 وقت کا کھانا کیسے پکا رہی ہے۔ میں ان کی بات سن کے دل ہی دل میں رنجیدہ ہوئی مگر کچھ نہ بولی، بس سوچا اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں گھر واپس آئی اور دادی کو ساری بات بتائی۔ دادی نے میرا سر تھپکا اور کہا، بیٹا دنیا میں لوگوں کی زبانیں بند نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ بولیں گی، کبھی تعریف کریں گی کبھی تانے دیں گی، تمہیں صبر کرنا ہے اور بس اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ میں نے کہا، دادی مجھے بہت برا لگ رہا ہے، وہ سب لوگ مجھے جادوگرنی اور آسیب زدہ کہہ رہے ہیں۔ دادی نے کہا، بیٹا ان کی باتوں کی پرواہ مت کرو، اگر اللہ نے چاہا تو وقت خود کو سب کو جواب دے گا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن گاؤں والوں کی باتیں بڑھنے لگی۔ کبھی کوئی کہتا رات کے وقت مہرماں کے گھر سے روشنی نکلتی ہے، کبھی کوئی کہتا میں جنات کے ساتھ رہنے لگی ہوں، اب یہ جنات کے قبضے میں ہے۔ میں یہ بات سن کے کام گئی اور گھر بھاگ آئی۔ دادی نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو بولی، بیٹا میں نے کہا، دادی یہ سب لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ میں جنات کے ساتھ ہوں۔ دادی نے کہا، بیٹا لوگوں کو چھوڑو، اپنی نماز پڑھو اور اللہ سے مدد مانگو، ان کی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اگر تمہاری نیت صاف ہے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے کہا، دادی لیکن ان کی باتیں دل کو چیر دیتی ہیں، میں جب گلی سے گزرتی ہوں تو بچے بھی آوازیں کستے ہیں، کوئی کہتا جن والی بہن جا رہی ہے، کوئی کہتا اس کے گھر جنات کا کھانا آتا ہے، میں برداشت نہیں کر پا رہی۔ دادی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا برداشت ہی اصل ہتھیار ہے، جو صبر کر لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ میں نے آنسو پوچھے اور سوچا واقعی دادی ٹھیک کہتی ہیں، مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ پھر ایک دن جب میں بازار گئی تو 2 عورتیں آمنے سامنے بات کر رہی تھیں اور میں قریب سے گزر رہی تھی۔ ایک نے دوسری سے کہا، دیکھو یہ وہی لڑکی ہے جو اب غریب نہیں رہی، اللہ جانے کیا معاملہ ہے۔ دوسری نے جواب دیا، اللہ کا معاملہ نہیں، یہ ضرور کسی کالے علم کا چکر ہے، ورنہ ایسی خوشحالی کہاں سے آتی ہے۔ میں نے یہ سنا تو دل چاہا وہیں جا کے کہوں کہ میں نے کوئی جادو کیا ہے اور نہ ہی کوئی برا کام، لیکن پھر دادی کی بات یاد آئی کہ برداشت کرو۔ میں خاموشی سے آگے بڑھ گئی لیکن اندر اندر روتی رہی۔ گھر آ کے میں نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور کہا، یا اللہ تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں، تو ہی میرا حال بہتر کر لے، مجھے لوگوں کی زبانوں سے بچا لے۔ رات کو میں نے دادی کو بتایا کہ میرا دل بہت بھاری ہے۔ دادی نے کہا، بیٹا دیکھ جب بھی اللہ کسی کو نعمت دیتا ہے تو دنیا کے لوگ حسد کرنے لگتے ہیں، یہ آزمائش ہوتی ہے، تمہیں صبر کرنا ہے۔ میں نے کہا، دادی کیا کبھی یہ لوگ سمجھیں گے؟ دادی نے کہا، ہاں جب وقت آئے گا سب کو سچ نظر آ جائے گا۔ میں نے کہا، لیکن دادی کب تک یہ سب برداشت کرنا ہوگا؟ دادی نے کہا، جب تک اللہ چاہے تب تک بیٹا، تم بس یہ یاد رکھو کہ اچھائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی ہے، برائی کا بدلہ اللہ خود دے گا۔
उस दिन के बाद मैंने अपनी आंखों से आंसू पूंछ डाले। फैसला किया कि अब किसी की बात का जवाब नहीं दूंगी, ना किसी को सफाई दूंगी, बस अल्लाह पे छोड़ दूंगी। मैंने अपने दिल को मजबूत बनाया और घर के कामों में लग गई। खाना पकाया, दादी के पांव दबाए, कुरान की तिलावत की। गांव वाले फिर भी बातें करते थे, मगर मैंने उनकी तरफ कान लगाना छोड़ दिया। मैं जानती थी कि अल्लाह मेरा मुहाफिज है और ये सब लोग वक्त आने पे खुद खामोश हो जाएंगे। उस रात जब दादी सो चुकी थी और मैंने चिराग बुझा दिया, मेरा दिल फिर अजीब तरह से घबरा रहा था। मैं करवटें बदल बदल के नींद लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद जैसे मुझसे रूठ गई थी। अचानक कमरे के कोने में वही लंबा काला साया दिखाई दिया। मैं घबरा के उठ बैठी। मेरी आवाज़ कांपने लगी। मैंने कहा, कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों आए हो? साया आगे बढ़ा और नरम आवाज में बोला, डर मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। तुमने हमारे मज़ार के चावल खाए थे, वो कोई आम चावल नहीं, वो हमारी अमानत थे। और जब तुमने वो खा लिए तो अब तुम हमारी हिफाजत और हमारे रिस्क में हिस्सेदार हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, तो क्या ये सब जो मेरे घर में आ रहा है, खाना, राशन, पैसे, ये सब तुम्हारी तरफ से है? साया बोला, हाँ, ये सब हमने तुम्हें दिया है, लेकिन याद रखो, यह आजमाइश है। अगर तुमने गरूर किया या दूसरों को नुकसान पहुंचाया तो हम सब कुछ वापस ले लेंगे। तुम्हारा घर फिर वैसा ही खाली और भूखा हो जाएगा जैसा पहले था। मैंने आंसू भरी आवाज में कहा, मैंने तो कभी गरूर नहीं किया। मैं तो सिर्फ अपनी दादी के साथ 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही थी। मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा। साया बोला, हम जानते हैं, इसीलिए तुम्हें ये सब दिया गया, लेकिन अब तुम्हारा असल इम्तिहान शुरू हो चुका है। दुनिया के लोग तुम्हें ताने देंगे, हसद करेंगे और तुम्हें बुरा कहेंगे। अगर तुमने सब्र किया तो बरकत बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर तुमने गरूर किया या किसी का हक दबाया तो हम सब कुछ वापस ले लेंगे। मैंने हाथ जोड़ के कहा, मैं बस अल्लाह पे भरोसा रखती हूँ, तुम्हें भी गवाह बनाती हूँ। मैंने कभी भी गरूर नहीं किया और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाया। साया आहिस्ता से पीछे हटा और बोला, याद रखना मेहरमा, ये दुनिया आर्जी है, असल कामयाबी सब्र और शुक्र में है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दीवार के साथ घुलता चला गया और कमरा फिर अंधेरा हो गया। मैंने तड़प के कुरान की आयत पढ़ी और दादी के करीब लेट गई। दिल को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन नींद फिर भी देर से आई। सुबह जब दादी ने पूछा तो मैंने कहा, दादी, रात मुझे अजीब ख्वाब आया था। दादी ने कहा, बेटा, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। कुछ न कुछ तुम्हें नसीहत की जा रही है। अब तुम्हें और ज़्यादा सब्र करना होगा। मैंने कहा, दादी, मुझे डर लग रहा है। दादी ने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं, बस ये याद रखो कि गरूर ना करना, अल्लाह सब देख रहा है। उसके बाद दिन गुजरते गए और मेरे घर में खाने पीने की इतनी चीज़ें जमा हो गईं कि हमारे लिए काफ़ी से भी ज़्यादा थी। कभी कभी तो मैं हैरान हो जाती कि कहाँ रखूं इतना अनाज और सामान। मैंने सोचा, क्यों ना उन बच्चों को भी दूं जो रोज़ गांव में भूखे फिरते हैं, यतीम बच्चे जो दर दर की ठोकरें खाते हैं। मैंने दादी से कहा, दादी, अगर इजाज़त दें तो मैं ये खाना उन यतीम बच्चों को दे आऊं। दादी ने खुश होकर कहा, हाँ बेटा, ये बहुत अच्छा काम है, अल्लाह इस पे और भी बरकत डालेगा। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके यतीम बच्चों को खाना देना शुरू किया और जब उनके हाथ में प्लेट देती और वो खुशी से हंसने लगते तो मेरा दिल सुकून से भर जाता। एक दिन एक बच्ची ने रोटी खाते हुए कहा, बहुत अच्छी है, हमने तो कभी इतना पेट भर के नहीं खाया था। मैंने आंखों में आंसू भर लिए और कहा, बेटी, ये सब अल्लाह की देन है, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ बांट सकती हूँ। दादी ने कहा, देखो मेहरमा, बांटने से रिस्क बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। और वाकई मैंने देखा है कि जितना मैं देती उतना ही अगले दिन मेरे घर आ जाता, यूं जैसे कोई मेरे खाली बर्तन को भर देता हो। मैं हैरान भी होती और शुक्र भी अदा करती। गांव की औरतें ये सब देख के और भी ज़्यादा जलने लगीं, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं अब दिन का कुछ वक्त बच्चों को खाने पिलाने में गुजारती और बाकी वक्त दादी के साथ घर में रहती। एक दिन एक यतीम लड़का खाना खा के बोला, बाजी, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप तो फरिश्ता लगती हैं। मैं मुस्कुरा दी और कहा, नहीं बेटा, मैं फरिश्ता नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। बस अल्लाह ने करम किया है कि मैं तुम्हारे साथ बांट रही हूँ। उसके बाद जब रात हुई तो फिर वही साया मेरे कमरे में आया। उसने कहा, मेहरमा, तुमने अच्छा फैसला किया है, तुमने दूसरों के साथ रिस्क बांटा है, हम खुश हैं, अब हम तुम पे और बरकत डालेंगे। मैंने कहा, मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रही, तो अल्लाह का हुक्म है कि गरीबों और यतीमों का ख्याल रखा जाए। साया मुस्कुराया और बोला, जो भी हो, तुम्हारी नीयत साफ है और नीयत ही सबसे बड़ी बात है।
उस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि मेरा दिल पहले से ज़्यादा सुकून में है। जब भी मैं खाने के बर्तन यतीमों के आगे रखती तो मेरी आंखें भीग जाती, लेकिन दिल खुशी से भर जाता। मुझे लगता था जैसे अल्लाह मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। दादी भी दुआ देती और कहती, बेटा तुमने अपना इम्तिहान पास कर लिया। लेकिन मैं जानती थी कि ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, यह आजमाइश अभी जारी है और मुझे हर वक्त अपने दिल को काबू में रखना है ताकि गरूर ना आ जाए और हमेशा दूसरों के साथ बांट सकूं। गांव के लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। कोई कहता ये सब हलाल नहीं, कोई कहता ज़रूर किसी ने इस पे जादू कर दिया है, कोई तो यहाँ तक कहता कि ये महरमा अब इंसान नहीं रही बल्कि इस पे जन्नात का कब्जा है। मैं सुनती थी तो दिल दुखता था, लेकिन दादी हमेशा यही कहती थी, बेटा बर्दाश्त करना, लोग सिर्फ वही बात करते हैं जो उनके दिल में हसद पैदा करे। खुशहाली किसी को नहीं भाती, खास कर जब वो खुशहाली अचानक और बगैर मेहनत के दिखाई दे तो फिर लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने दादी की बातों पे सब्र करना सीख लिया, लेकिन गांव के चंद मर्द और औरतें ऐसे थे जो सिर्फ बातों पर ही नहीं रुके। उन्होंने ये तय कर लिया कि मेहरमा के घर में जो कुछ भी है वो सब लूट लेना है। एक दिन जब मैं यतीम बच्चों को खाना खिला रही थी और फिर वापस आई तो महसूस किया कि मेरे घर के दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने दादी को आवाज़ दी, लेकिन दादी अपनी चारपाई पे ही बैठी थी। उन्होंने कहा, बेटा मैंने आवाज़ें सुनी थी, लगता है कोई घर के अंदर आया है। मैं भाग के कमरे में गई तो देखा अनाज के बर्तन खाली थे, चावलों के थैले इधर उधर बिखरे हुए थे और 2 बड़े थैले गायब थे। साथ ही कुछ बर्तन और चंद रुपए जो एक संदूकचे में रखे थे वो भी गायब थे। मेरा दिल रो पड़ा। मैंने कहा, दादी हमारा सब कुछ ले गए। दादी ने बड़ी तसल्ली से कहा, बेटा ये दुनिया का माल है, आया तो जाएगा ना, परेशान मत हो, अल्लाह देख रहा है। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने कहा, दादी ये तो बहुत जुल्म है, ये सब अल्लाह की अमानत थी और उन्होंने ज़बरदस्ती चुरा लिया। दादी ने कहा, मत रो बेटा, अल्लाह सबके साथ इंसाफ करेगा। उसी रात जब गांव के ये लालची लोग अपने घरों में बैठ के वो चावल खाने लगे तो अजीबोगरीब हादसे होने लगे। पहले तो एक औरत ने चावल मुंह में डाला ही था कि अचानक उसका हलक जैसे बंद हो गया। वो खांसने लगी और उसके घर वाले घबरा के उठ खड़े हुए। किसी ने पानी दिया, मगर पानी भी उसके हलक से नीचे नहीं जा रहा था। वो तकलीफ में तड़प रही थी। उतने में दूसरे घर में भी एक मर्द जो उन चावलों को भून के खा रहा था अचानक चीखने लगा कि मेरे जिस्म में आग लग गई है। उसके जिस्म पे नील पड़ने लगे और वो ज़मीन पे लूट पूट होकर चिल्लाने लगा। कुछ ही देर में 3-4 घरों से शोर उठा। औरतें चीखें मारने लगी, बच्चे रोने लगे और पूरा गांव खौफ में आ गया। कोई कहता ये आसेब है, कोई कहता मेहरमा ने बद्दुआ दी है। लेकिन मैं तो खामोश अपने कमरे में बैठी अल्लाह से रो रो के कह रही थी, या अल्लाह मैंने किसी को बद्दुआ नहीं दी, ये सब तो तेरे हुक्म से हो रहा है। सुबह जब सूरज निकला तो गांव के बड़े बड़े मर्द मेरे दरवाजे पे आए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, मेहरमा बेटी बाहर आओ। मैं डरते डरते बाहर आई तो वो सब नीची नज़रें किए खड़े थे। एक बोला, बेटी हमने बड़ी गलती की, जो तुम्हारे घर से वो सामान चुराया, वो खा के हमारे घरों में आफत आ गई। लोग बीमार हैं, बच्चों पे आसेब आ गया है, बुरा हाल है। सब कहते हैं ये तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने रोते हुए कहा, चचा ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ, मैंने तो किसी को बद्दुआ भी नहीं दी, ये तो अल्लाह की अमानत थी, शायद उसी ने अपनी अमानत का हिसाब लिया है। एक और बोला, बेटी हमसे खता हुई, हमें माफ़ कर दो, हमारे घरों में सुकून नहीं रहा। मैंने कहा, मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें माफ़ करेगा। तुम सबको चाहिए कि सच्ची तौबा करो और आइंदा किसी का हक न मारो। फिर वो सब रोते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। लेकिन गांव में ये वाक़या ज़ुबान ज़द आम हो गया। अब लोग मुझे और भी अजीब नज़रों से देखने लगे। कोई कहता है ये लड़की वली है, कोई कहता है ये लड़की जादू जानती है, लेकिन मैं जानती थी कि मैं ना वली हूँ ना जादूगर, बस अल्लाह ने मुझे एक आजमाइश में डाला है और लोगों के लालच ने उन्हें तबाह कर दिया है। उस रात जब मैं बिस्तर पे लेटी तो फिर वो साया नमूदार हुआ। उसने कहा, मेहरमा तुमने देखा लालच इंसान को किस हद तक ले जाता है। हमने तुम्हें पहले ही कहा था ये सब आजमाइश है। तुमने सब्र किया और बांटा, इसलिए बरकत बढ़ती गई। लेकिन जिन्होंने लालच किया वो अपने अंजाम को पहुंच गए। याद रखो ये सब तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है। गरूर न करना, हमेशा दूसरों का भला सोचना। मैंने कहा, मैं गरूर कैसे करूँगी जब हर लम्हा ये देख रही हूँ कि खुशी और सुकून सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में भी नहीं, मेरे हाथ में भी नहीं। साये ने कहा, यही राज है, यही तुम्हारी कामयाबी है। और फिर वो गायब हो गया।
میں نے چادر اوڑھ لی اور سوچا واقعی لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ وہ چند تھیلوں کے لیے اپنی عزت اور سکون سب کچھ گوا بیٹھتے ہیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فیصلہ کیا کہ آئندہ بھی جو میرے پاس آئے گا اسے میں بانٹوں گی تاکہ اللہ کی برکت قائم رکھے۔ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان اس رات آیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ غریب اور ناتواں لڑکی جو دن بھر دوسروں کے گھروں میں کام کر کے بمشکل 2 وقت کی روٹی لاتی تھی، اس پہ ایسے فیصلے آئیں گے جن کا بوجھ بڑے بڑے امیروں کے کندھے بھی نہیں سہ سکتے۔ میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی، دادی سو چکی تھیں، چراغ کی مدھم لو ہلکی ہلکی جھلکیاں دے رہی تھی۔ میں نے پرانی دری پہ سر ٹیک رکھا ہوا تھا کہ اچانک میرے سامنے وہ سایہ نمودار ہوا جو کبھی میرے خوابوں میں، کبھی جاگتی آنکھوں کے سامنے آتا تھا۔ وہی دھیمی مگر پر اثر آواز، مہرماں تمہیں یاد ہے ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ سب کچھ ہماری آزمائش ہے۔ تمہارے سامنے آج فیصلہ کن لمحہ ہے۔ اب 2 ہی راستے ہیں، یا تو یہ سارا رزق اپنے اور اپنی دادی کے لیے سنبھالو یا پھر دوسروں کے ساتھ بانٹ دو۔ میں کانپ اٹھی، دل میں خیال آیا یہ کیسے امتحان ہے؟ میں نے تو چاہا ہی یہی تھا کہ میری دادی بھوکی نہ سوئیں۔ میں نے کہا میں تو بس دادی کا پیٹ بھرنا چاہتی ہوں، وہ بیمار رہتی ہیں، مجھے دوسروں کے بارے میں سوچنے کی طاقت کہاں ہے۔ لیکن پھر ایک لمحے کے لیے یتیموں کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ وہ بچے جو گلی میں میرے پاس آ کے کہتے تھے آپ ہی ایک لقمہ دے دو، ہمیں بھی کھلا دو۔ میں نے اس سے کہا اگر یہ آزمائش ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میرا رزق دوسروں کے ساتھ بانٹا جائے، میرے لیے نہیں، ان کے لیے جو دروازے پہ آ کے سوال بھی نہیں کر پاتے، مگر ان کی آنکھیں سب کچھ کہہ دیتی ہیں۔ وہ شخص خاموش رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ جیسے مجھے محسوس ہوئی ہو اور غائب ہو گیا۔ اگلے دن صبح میں نے سب اناج اور چاول نکالے اور گاؤں کے یتیموں بیواؤں کے گھر میں لے گئی۔ میں نے کہا اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم بانٹیں گے تو ہی باقی بچے گا، اگر اپنے پاس رکھ لیا تو شاید ختم ہو جائے۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکائیں اور یتیموں کو کھلائیں۔ گاؤں کی عورتیں حیران تھیں کہ میں جیسے غریب کے گھر میں اتنی خیرات کیسے نکل رہی ہے۔ کچھ نے پیٹھ پیچھے کہا ضرور جادو ٹونے کا کھیل ہے، مگر میں جانتی تھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ میں نے ایک ایک کو کھلایا، کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ جب میں شام کو گھر لوٹی تو میرے دل میں ایک عجیب سکون تھا۔ دادی نے پوچھا بیٹا ہمارے لیے کیا بچا؟ میں نے کہا میرے پیارے اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہ بھوکا نہیں سلاتا۔ اور پھر وہی ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک روشن سا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا، ایک سنہری روشنی جسے پورے کمرے نے روشن کر دیا، اور اس روشنی کے بیچ وہی سایہ نمودار ہوا۔ اس نے کہا مہرماں تم نے امتحان جیت لیا، تم نے خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھلایا، یہی اصل قربانی ہے، آج سے تمہارے گھر میں برکت کا نشان رہے گا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ایک سونے کا سکہ نکالا اور میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ میں حیران رہ گئی، وہ سکہ بالکل عام سونے کے سکوں جیسا نہیں تھا، اس پر عجیب سی تحریر کندہ تھی جو میں پڑھ نہ سکی، مگر دل میں ایک روشنی اترتی گئی۔ اس نے کہا یہ سکہ تمہارے رزق کا محافظ ہے، لیکن یاد رکھو یہ صرف حلال میں خرچ ہوگا، اگر کبھی تم نے اس سے حرام کی طرف قدم بڑھایا تو یہ سکہ خود بخود مٹی کا ڈھیر ہو جائے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا میرے اللہ کے بندے، میں حلال پہ ہی گزارا کروں گی، مجھے کسی غیر کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کے وہ سایہ غائب ہو گیا اور کمرے میں سکون چھا گیا۔ میں نے وہ سکہ صندوق میں رکھ دیا۔ اگلے دن دادی نے دیکھا تو کہا یہ دولت نہیں، یہ امتحان ہے، اس کو صرف ضرورت پہ استعمال کرنا ہے، ہم اسے زیور یا فضول چیزوں میں نہیں لگائیں گے، بلکہ اگر کوئی بھوکا آئے گا تو اسی برکت سے کھلائیں گے۔ پھر واقعی یوں ہوا، جب بھی گھر میں کچھ ختم ہوتا اور میں دعا کرتی تو کوئی نہ کوئی سامان پہنچ جاتا، کبھی کوئی دروازے پہ دستک دیتا، کبھی کوئی پرانا جاننے والا آتا اور کچھ دے جاتا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ سب اسی برکت کا نتیجہ ہے۔ گاؤں کے لوگ اب بھی حسد کرتے تھے، کہتے تھے اس کے پاس ضرور کوئی خفیہ خزانہ ہے، مگر میں جانتی تھی اصل خزانہ دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہے۔ میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ نہیں، بس اللہ کا کرم ہے۔ ایک دن ایک بڑھیا آئی، اس نے کہا بیٹی تمہارے گھر میں جو روشنی ہے وہ ہم سب کو نظر آتی ہے، یہ تمہاری نیت کا صدقہ ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا اماں بس دعا کرو کہ میں غرور نہ کروں اور ہمیشہ بانٹتی رہوں۔ اس نے کہا تمہاری طرح اگر سب سوچے تو کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اور پھر میں نے دل میں سوچا واقعی اصل خوشی دینے میں ہے، میں نے خود بھوک دیکھی تھی، اب میں نے عہد کیا کہ اپنی زندگی دوسروں کے لیے آسان بنانے میں گزاروں گی۔ یہ سکہ میرے لیے ایک یاد دہانی تھا کہ اللہ کا دیا ہوا خزانہ امانت ہے، اور امانت کو امانت ہی سمجھنا چاہیے۔ وقت گزرتا گیا مگر میں نے ہمیشہ وہ سکہ اپنے ساتھ رکھا، اور دادی کو بھی کہا کہ اگر کبھی میرا وقت پورا ہو جائے تو یہ سکہ اسی نیت سے سنبھالنا
کہ یہ دوسروں کے حق ادا کرنے کی یاد دلاتا رہے۔ میری یہ کہانی شاید سننے والوں کو قصہ کہانی لگے، مگر میں جانتی ہوں یہ میری زندگی کی سچائی ہے۔ میں ایک معمولی عورت تھی، مگر اللہ نے مجھے اپنی آزمائشوں سے گزار کے یہ سبق دیا کہ اصل کامیابی مال میں نہیں، دل کی سخاوت میں ہے۔ اور آج جب بھی میں کسی یتیم کو کھلاتی ہوں، کسی بیوہ کی مدد کرتی ہوں، میرے دل میں وہی آواز گونجتی ہے، مہرماں تم نے امتحان جیت لیا۔ اور یہی آواز مجھے بار بار نیک نیتی اور قربانی کے راستے پہ قائم رکھتی ہے۔